ہم کلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں مشہور اور بزرگ صحافی جناب پروان اردولوی صاحب سے. کافی اخبارات میں آپ نے کام کیا. مولانا عبدالوحید صدیقی صاحب سے آپ کی کچھ خاص محبت تھی. ان کو آپ ہمیشہ ان کے بیٹے شاہد صدیقی صاحب اس دن پارلیمنٹ میں ملے. انہوں نے کہا کہ پروانہ صاحب مجھے تب سے جانتے ہیں جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہ بہت بچے تھے تب سے میں ان کو جانتا ہوں. وہ 3-4 سال کے تھے، گود میں تھے، تب سے میں ان کو جانتا ہوں. کیونکہ اسی زمانے میں نئی دنیا میں آ گیا تھا. 1951-52 میں نئی دنیا میں آ گیا تھا جب مولانا عبدالوحید صدیقی نے دلی میں پھاٹک پنجابیان حویلی حسام الدین حیدر سے نکالا تھا. اور مولانا عبدالوحید صدیقی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. اردو صحافت کی ابجد میں نے انہی سے سیکھی ہے. اور انہوں نے مجھے اپنے اخبار میں جگہ دے کر کے آگے بڑھنے کے موقع دیے. اور آج بھی ہم کو ان کے خاندان سے وہی لگاؤ ہے جو ان کو مجھ سے تھا پہلے. اور میں ان لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور اردو صحافت میں ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا مولانا عبدالوحید صدیقی کا. اور انہوں نے بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں نئی دنیا کی اشاعت شروع کی تھی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور آج نئی دنیا ویکلی بہت بڑا اخبار بن چکا ہے. اور ان کے ادارے سے ان کے قائم کیے ہوئے پاکیزہ اچل، ان کا ہما، خدا، یہ سارے رسالے ان کے چل رہے ہیں. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو تربیت دی اور بہت سے لوگوں کو ملک کے بٹوارے کے بعد اردو کے بہت سے صحافیوں کو انہوں نے اپنے اخبار میں جگہ دے کر کے آگے بڑھنے کا موقع دیا. تو ان میں یہ ایک بات تھی، اس زمانے کے لوگوں میں ہوا کرتی تھی یہ بات. اس زمانے میں آپ نے دعوت وغیرہ میں بھی کافی کام کیا. 7 سال کام کیا. اور دعوت کا جو ایک سوچ اور فکر تھی وہ مختلف قسم کی تھی. پرتاب میں آپ کو ایک مختلف سوچ اور فکر کے ساتھ کام کرنا پڑا. میں نے کام کیا پرتاب میں، 22 سال میں نے کام کیا. اور سب سے زیادہ ترقی میں نے پرتاب ہی میں جانے کے بعد کی. اس سے پہلے دعوت میں اور ان لوگوں یہاں اخباروں میں مجھے زیادہ پیسے، تنخواہ وغیرہ بہت کم ملتی تھی. بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ رہنا پڑتا تھا. پرتاب میں جانے کے بعد ہم کو تمام سہولتیں مل گئیں، ہر طرح کا بونس، اوور ٹائم، گریجویٹی، ہر طرح کی سہولت. اور پھر مجھے شہرت میری بہت ہوئی جو سب پرتاب سے ہوئی مجھے حاصل. آپ عمر کے اس پڑاؤ میں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اور آپ کو ملنا چاہیے تھا اور نہیں ملا؟ اب اردو اکیڈمی نے اردو صحافت کے لیے مجھے دلی اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا. اردو صحافت کے فروغ میں میرا جو حصہ ہے اس کو ریکگنائز کیا. اور مجھے بہت سے ایوارڈ ملے. مولانا عبدالحق ایوارڈ، ڈاکٹر عبدالحق ایوارڈ ملا ہم کو. اور ہم کو آپ کا یہ کیا نام ہے، میر تقی میر، نہیں ہاں، میر قلم ایوارڈ ملا لکھنؤ میر اکیڈمی کی طرف سے. کافی ایوارڈ ملے ہم کو، اچھے ایوارڈ. آپ کی کتاب ہے اردو صحافت کا استغاثہ. وہ کتاب بعض جگہ شاید نصاب میں بھی شامل کی گئی ہے جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس کتاب کو لکھنے کی آپ کو ترغیب کہاں سے ملی؟ تحریک اس کو یہ ہوا کہ کتاب نما میں میں نے ایک مہمان اداریہ لکھا تھا اور اس میں اردو صحافت کی باتیں میں نے کی تھیں. تو لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد ہم سے یہ کہا کہ آپ اس کو پورے اپنے صحافتی تجربات کے اوپر ایک کتاب لکھ دیجئے، اسی کو بنیاد بنا کر کے. میرے دوستوں نے مجھ سے کہا تو میں نے وہ کتاب لکھ دی. کچھ نئے لوگ جو ہیں اردو صحافت میں آگے قدم بڑھا رہے ہیں، اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اب ایک طرف الیکٹرانک میڈیا ہے، ایک طرف پرنٹ میڈیا ہے، بہت انجماد ہے. تو اب کس طریقے سے ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ کام کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں. اور جب ان کو موقع ملے تو دوسرے ہندی صحافت میں یا انگریزی صحافت میں یا الیکٹرانک میڈیا میں وہ اپنی جگہ قسمت. ہم کلدیپ نیر صاحب سے بات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ کلدیپ نیر نے بھی اردو ہی سے صحافت شروع کی. جی، انہوں نے یہی کہا کہ مجھ سے مولانا حسرت موہانی نے کہا کہ اردو کا مستقبل نہیں ہے، تم جو ہو انگریزی کی طرف آ جاؤ. انگریزی کی طرف آ جاؤ. یہی میں نے اپنی اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اردو صحافت کا استغاثہ میں بھی یہ بات لکھی ہے میں نے. اب تو نئے نئے اخبارات وغیرہ نہیں دیکھیے، ان کی چینل آ رہے ہیں، اردو کی چینل بھی آ رہے ہیں، ان میں بھی جا سکتے ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کو بہت اچھے مواقع مل سکتے ہیں.
تجربہ ہے اردو اخبارات کے دفتروں میں. اب اردو اخبار کے دفتروں میں ترجمے بھی نہیں ہوتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے جتنا بھی ترجمہ سیکھا ہے وہ اردو اخبار کے دفتر میں سیکھا ہے اور وہ بتانے والے موجود تھے. انگریزی سے اردو میں سب ہوا کرتا تھا. اب اردو نیوز ایجنسی ہو جانے کی وجہ سے اردو کے ترجمے نئے مترجم تیار نہیں ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی آپ کے ترجمے کے ساتھ ایک بات ہے کہ آپ کو ڈکشنری لے کر نہیں بیٹھنا پڑتا ہے. وہ تو اب دیکھیں نا 56 سال ہو گئے ترجمہ کرتے ہوئے. اب ڈکشنری لے کر کے کہاں تک بیٹھیں گے. 56 سال جو آدمی صرف ترجمہ کرتا رہا ہو اس کو ڈکشنری کی ضرورت رہ نہیں جاتی ہے. لیکن اب کچھ نئی اصطلاحات انگریزی میں آ گئی ہیں تو ان کو معلوم کر لیا کہ اردو کونسل کے لیے بھی کچھ آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے, ان کے انسائکلوپیڈیا کے لیے. ہاں وہ جو ان کی انسائکلوپیڈیا کی 8واں وہ ہے جلد ہے والیوم, اس میں جو صحافت کا جرنلزم کا وہ گوشہ ہے اس کے نوشتے ہمارے لکھے ہوئے ہیں. مولانا صاحب, شاعری کو لے کر لوگ آج کل کے ماحول میں جیسے مشاعرے وغیرہ اور وہاں کی شاعری اور ادب کی شاعری اس کو بالکل الگ کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے ادب کی لیکن مشاعروں کے شاعر سے بات کیجئے تو وہ اس کا جو ہے بہت سختی کے ساتھ سامنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شاعری تو شاعری ہے جی, اور وہ چاہے مشاعرے کی شاعری ہو اور وہ چاہے کوئی جس کو آپ ادب کی شاعری کہتے ہیں وہ شاعری ہو. دیکھیے جوش ملیح آبادی بھی مشاعرے میں جاتے تھے, گوپی ناتھ انند بھی مشاعرے میں جاتے تھے, آرزو لکھنوی بھی مشاعرے میں جاتے تھے, جگر مراد آبادی بھی مشاعرے میں جاتے تھے, فراق گورکھپوری بھی مشاعرے میں جاتے تھے, چکبست بھی مشاعرے میں کیا جاتے اس قسم کے مشاعرے اب ہو رہے ہیں؟ اب بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. قصبات میں ہوتے ہیں, بڑے شہروں میں نہیں ہوتے ہیں. مشاعروں کا مزاج بدل گیا ہے. ہم سے گلزار دہلوی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ پروانہ صاحب جو ہیں وہ ہم لوگوں کو لے کے مجاز ڈے پہ رودولی جایا کرتے تھے اور ہم مجاز صاحب کا حق ادا کرنے جاتے تھے. وہ کیا سلسلہ تھا؟ وہ وہاں پہ شبینہ کلب ایک ہے رودولی میں, جی, تو وہ ہر سال یوم مجاز کو ایک مشاعرہ کیا کرتے تھے. ہم لوگ مجاز ڈے منایا کرتے تھے اسی کلب کے زیر اہتمام. اس میں شاہ خلیل احمد اور باقی اور لوگ جو تھے اس میں بڑا حصہ لیتے تھے. شفیع صاحب ایک ہیں, اور ان لوگوں کے اہتمام میں وہ مشاعرہ ہوتا تھا. تو اب وہ کئی سال سے بند ہو گیا ہے. تو اس لیے آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے. آپ اکثر کہتے ہیں کہ میں چارانے لے کر دہلی میں آیا تھا, تو وہ چارانے وہ شروعات کیسی تھی؟ اس زمانے میں لوگ بہت اچھے تھے. مجھے مولانا عبدالوحید صدیقی کا اخبار مل گیا, مولانا عبدالوحید صدیقی کی سرپرستی مل گئی. ان کا کوئی ایک جملہ آپ کہیں پہ آپ نے تحریر کیا تھا ان کے وہ اوپر؟ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. جی, تو میں اس میں وہ کانپور سے جا کے انہوں نے نئی دنیا کا ایڈیشن نکالا تھا. جی, تو کانپور جانے کے بعد وہاں پہ میں دوسرے اخبار کو میں نے جوائن کر لیا تھا. تو مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. پھر بعد میں ہم نے کانپور سے اپنا اخبار سیاست نو نکالا. جی, اس کے بعد پھر وہ اخبار بند ہو گیا 1-2 سال کے بعد. پھر میں بمبئی چلا گیا. ہندوستان میں غلام محمد خان آرزو کے اخبار ہندوستان میں کام کرنے لگا. لیکن وہاں میری صحت خراب رہنے لگی. تو میں نے مولانا کو خط لکھا کہ میں دہلی آنا چاہتا ہوں. تو وہ مجھ سے ناراض تھے. وہ دل کی بات چھپاتے نہیں تھے. اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو ناراضگی کا اظہار کر دیا کرتے تھے. دل کے صاف تھے وہ. جی, جی. تو انہوں نے مجھے خط لکھا فوراً آ جائیے, میری آستین خالی ہے. تو وہ غصے کا اظہار تھا ایک طرح سے ان کا. لیکن مجھے وہ بات ان کی بہت اچھی لگی. ایک بزرگانہ شفقت کی ایک سرزنش تھی ان کی. تو میں واپس آ گیا. پھر انہوں نے مجھے منی آرڈر بھی کر دیا کرائے کے لیے بھی, اور میں آ گیا. آپ نے زندگی بہت جد و جہد کے ساتھ گزاری, ربڑ کی چپلیں پہن کر. آپ اکثر بتاتے ہیں کہ آپ سیڑھیوں پر سو جایا کرتے تھے. کس طریقے سے میں سڑک کے کنارے سوتا تھا کانپور میں, عرصے تک میں سویا. لیکن ہم نے اردو کے جو بڑے بڑے صحافی ہیں ان کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے. ہاں, اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے زمانے کے لوگ تھے. ہم تقسیم کے فوراً بعد کے زمانے کے آدمی تھے. اور ملک کے بٹوارے کے بعد ہمارے حالات, ہم زمیندار پیشہ لوگ تھے. ہمارے گھر میں زمینداری جو تھی, ہم کھیتی اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے تھے. آسامی ہمارے یہاں کھیتی کرتے تھے. وہ سب ہمارے کھیتوں پہ قابض ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ دربدر ہو گئے. اور ہمارے والد فوج میں تھے. فوج سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا. وہ پاکستان گئے نہیں, اس کا بھی ایک وہ ہوا. تو ہم لوگوں نے اپنے کو پھر کوشش کر کے, ہم جڑواں بھائی تھے 2, ہم نے کوشش کر کے اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کی, اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم کامیاب ہوئے اس میں. چلیے بروان صاحب, آپ سے بات کر کے ہمیں اچھا لگا. اور یہ وقت ڈھل رہا ہے, شام کا وقت ہے.
اور اسی شام میں سے آپ اکثر امیر قزلباش صاحب کا شعر ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. ہاں، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. اور یہ اس میں امیر قزلباش نے ایک طرح سے سمندر منتھن والی بات کہی ہے. ادھر عام طور پہ لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے. یہ جو نور ہے ان کے، یہ اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، تو یہ سمندر منتھن ہے یہ ان کے یہاں، اسی سے وہ امرت نکلے گا اور وہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، کسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. بڑا اچھا شاعر تھا، بہت مقصد. آپ تو بہت شاعروں کے ساتھ مطلب آپ کے یہاں تو شام کو بیٹھکا لگتا تھا، مخمور صاحب، گلزار صاحب سب بتا رہے تھے. تحریک کے دفتر میں ہم لوگوں کا بیٹھکا ہوتا تھا، کیا پرتاپ کے وہاں اور پرتاپ کے دفتر میں بھی آ جاتے تھے یہ لوگ. پھر باہر ایک سردار جی کا ایک وہ تھا کھوکھا، اس میں پھر اس کے پیچھے صادقین صاحب بھی آیا کرتے تھے جو پاکستان سے، تو وہ وہیں آتے تھے شام کو. آپ کے گھر میں بھی بیٹھک ہوا کرتے تھے، نشست آپ کرتے تھے. آپ شاعروں کو آپ نے بہت آگے بڑھایا. ہاں، کوشش تو میں نے کی اور کافی لوگوں کو. آپ کا بیٹا بھی شاعر ہے، اس کو بھی آگے بڑھائیں. ہاں انشاءاللہ، کیوں نہیں. خیر ناظرین، یہاں پر وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. وقت بھی بہت ایسا ختم ہو رہا ہے کہ اندھیرا ہونے جا رہا ہے. اس ڈھلتی ہوئی شام میں ہمیں پروانہ دولوی صاحب کی یادوں کی جو روشنی ملی ہے، اس سے ہم اپنی راہوں کو منور کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے تحسین منور کو اجازت دیجیے. آداب، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ.